پر کوئی آ سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔ 10 سال بعد جب واپس آئے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، بیت اللہ کے ویڑے میں آئے، جب محمد رسول اللہ، تو وہاں پر جب اذان کا وقت ہوا نا، صحن بیت اللہ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تمام اولو العزم لوگ، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جو قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، جب نماز کا وقت ہوا سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں، تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان دینے کے لیے دیکھو کس کو کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں کے بڑے جرنیل خالد ابن ولید بھی وہاں موجود ہیں، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کون ہے جی؟ بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ میں تو سب سے پیچھے تھا، اندر سے جب آواز لگی بلال، میرے تک پیغام پہنچا، تو فرمایا میں کانپ گیا، بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اس غلام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا بلال کو بلاؤ، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی نا، تو اس وقت چند لوگوں نے رسول اللہ کے کان میں ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ، آج تو ابو جہل کا پورا خاندان مٹی میں مل گیا، آج بڑے بڑے چودھریوں کی اکراہٹ نکل گئی، آج مکے کے جو بڑے بڑے سردار بنے پھرتے تھے، جنہوں نے اپنی ذات اور برادریوں کو اونچا بنا ہوا تھا، ان کی شان خاک میں مل گئی۔ یا رسول اللہ، ایسے موقع پر اگر آپ ایک غلام کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھائیں گے تو ان کی جو رئیس عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ بلال کی بجائے کسی اور کو کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اگر مکے کی گلیوں میں محمد رسول اللہ کے نام پر مار کھانی ہو تو میرا بلال کھائے، پتھر کھانے ہو تو میرا بلال کھائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا دشمن ایک طرف ہو اور وہ چاہے کہ ایک غلام کو سرداری نہ دی جائے آج کے موقع پہ؟ فرمایا اپنی رائے اپنے پاس رکھو، آج اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب بلال نے جو بات کی ہے نا، بس وہ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ سیدنا بلال نے کیا کیا ہے۔ پھر بلال کہتے ہیں جب مجھے کہا گیا تو میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے جب اوپر چڑھ رہا تھا، جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا جی، جو رسول اللہ سے پہلے بھی جنہوں نے حج کیا، طواف کیا، اب بھی قیامت تک کریں گے، کوئی بھی بیت اللہ کی چھت پر نہیں چڑھا اذان دینے کے لیے۔ بلال واحد صحابی رسول ہیں جس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی، کیونکہ بیت اللہ کے چاروں طرف نماز ہوتی، بیت اللہ کی چھت پہ تو ہوتی نہیں۔
تو فرماتے ہیں جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا تو فرماتے ہیں سیدنا بلال خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب میں اوپر چڑھنے لگا منڈیر پکڑ کے تو میں رونے لگا کہ بلال اس بیت اللہ کی جو باہر کی چوکھٹ ہے چار دیواری کی، جب تو وہاں سے اندر آنا چاہتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے تو یہ ابو جہل تجھے مارتا تھا، کبھی اتوا مارتا تھا، کبھی امیہ مارتا تھا، کبھی ابو جہل مارتا تھا، کبھی عبداللہ بن جدان نے تیری کھال ادھیڑی۔ کیوں؟ وہ بار بار کہتے تھے بے تو کالا ہے، حبشی ہے، غلام ہے، تیری ذات نیچی ہے، تیرے میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ تو اللہ کے گھر کے اندر چلا جائے؟ فرمایا میری آنکھوں میں اس لیے آنسو تھے کہ بلال یہ جو مکے کے لوگ تھے یہ تو بیت اللہ کی باہر کی چوکھٹ سے تجھے اندر نہیں آنے دیتے تھے، آج تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے اپنے آپ سے پوچھا بلال یہ اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا، اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ آج کل کسی کو کوئی درجہ مل جائے نا وہ کہتے ہیں میرا کمال ہے، آج کل کوئی بندہ بڑا بن جائے نا پھر تعریف سننے کے عادی ہو جاتے ہیں یار میرا کمال ہے۔ لیکن بلال محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ فرمایا جب دل میں خیال آیا کہ بلال یہ اتنا بلند مرتبہ ملا، کیسے ملا؟ فرمایا میری فوراً نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی اور میرے دل نے کہا بلال سونے محمد الرسول اللہ کی جو غلامی ہے اس کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام ملا کہ تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا، جب اذان دینے لگا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کہاں ہے؟ کعبے کی چھت پہ تو خود محمد رسول اللہ نے تمہیں چڑھا دیا ہے، لوگ کعبے کے چاروں سمتوں سے نماز پڑھتے ہیں، جو جدھر سے آتے ہیں اس طرف سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کہاں ہے، اب کعبہ کدھر گیا، کس طرف منہ کر کے آزان دینی ہے؟ قربان جاؤں سیدنا بلال کے اوپر بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تو کوئی سید کا بیٹا ہو تو سیدنا بلال کا نام لینا اپنے لیے خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنے درجوں سے نوازا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے فرمایا جب میرے دل میں خیال آیا کہ بلال اب کعبہ کدھر ہے تو فرمایا میں نے دیر نہیں لگائی، اپنا چہرہ بیت اللہ کے ویڑے میں، بیت اللہ کے صحن میں جس طرف سونے محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف اپنا چہرہ کیا اور میرے دل نے کہا بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے۔ اور پھر کمال دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے، کائنات نے کیا دیکھا زمین و آسمان نے کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ کے دل میں آیا کہ طواف کیا جائے، سونے کملی والوں چل پڑے اپنی جگہ سے، وہ طواف کرنے لگے، بلال اذان دیتا ہے، کملی والے چلنے لگتے ہیں تو بلال اذان میں جدھر کو محمد رسول اللہ چلتے ہیں بلال بھی اذان کے پھرتے ہیں تاکہ ان دنیا کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ دین اسلام میں جس طرف محمد الرسول اللہ ہے اللہ کی اطاعت بھی اس طرف ہے جدھر محمد الرسول اللہ جائیں گے۔ میرے کے ساتھ ساتھ گھومنے لگے کیونکہ مسلمہ کذاب مرتد جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا قیامت تک اس کے بھی تو چیلے ساتھ میں آنے تھے، کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں، کبھی کوئی جھوٹے امام مہدی کی شکل میں، کوئی شکیلیت کی شکل میں۔ بلال نے ساری کائنات جتنے جھوٹے آئیں گے ان کے لیے بلال کا یہ عمل کافی ہے کہ جدھر رسول اللہ ہے ادھر ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ نے تائید کی ہے نا اپنے صحابہ کے اس عمل تم تحبون اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا
کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا صحیح سے کہنا مانیں گے، اور فرمایا ایسے نہیں بات بنے گی، جن کو اللہ سے محبت کرنی ہے ان کو پہلے کمنٹ کر دینا چاہیے۔ آج کل ٹویٹر کا دور ہے، ٹویٹر سمجھتے ہیں چٹکی لینے کا دور ہے، کیونکہ اب جو ہمارے بڑے بڑے علامہ حضرات ہیں وہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کرتے، معافی کے ساتھ ادھر والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ادھر والوں کو کافر کہنے کے لیے دونوں فریق خود فیصلہ کر لیں بھی تم کیا کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے قیمتی ہے۔ یہ کائنات چلی سی رہی ہے میاں صاحب، لوگوں نے دنیا میں آ کے کوٹھیاں بنائی، عمارتیں بنائی، حکومتیں بنائی، بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے اور بڑے بڑے نظام چلائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ محل بنائے، نہ عمارتیں بنائی، نہ قلعے بنائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا؟ محمد الرسول اللہ نے انسانوں کی تعمیر کی ہے۔ کن کی تعمیر کی جی؟ انسانوں کی تعمیر کی، انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، ان کو ادب سکھایا، ماں باپ کا، بہن کا، بیٹی کا، کاروبار کے معاملات سمجھائے، عبادت کے طریقے ادا کیے، مزاج کے اندر پاکیزگی پیدا کی۔ تبھی تو آج پوری کائنات میں جس مرضی ملک میں چلے جاؤ، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تکلیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ پہلی اور آخری شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت اور میری اطاعت کے ساتھ دنیا میں سے میں چھوا چھوت کا خاتمہ کرنے آیا۔ میں نے بڑے اور چھوٹے کو برابر کیا، امیر اور غریب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کیا، گورے اور کالے کو برابری عطا کی۔ کائنات میں اگر انسانوں کی برابری کا پریکٹیکل نظام اگر کسی نے پیش کیا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یاد آ رہا ہے۔ فتح مکہ کے شام کا اسی دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد جب بیت اللہ میں نماز ہو گئی، تمام معاملات ہو گئے، معاف کر دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے کن کو معاف کر دیا پتہ ہے؟ حضرت ہندہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کو قتل کروا کے کلیجہ نکال کے چبایا۔ مسلمانوں، تم تو آج بھائی بھائی کو نہیں معاف کرتا، رشتہ دار کو نہیں معاف کرتا، جس کا جب موقع آ جائے سوچتا ہے رگڑا لگا دو جتنا لگ سکتا ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سرکار بنی مکے میں، حضرت ہندہ بھی آئیں۔ کون ہندہ؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوا کے چبایا کہ میں ان سے اپنی دشمنی پوری آج کر رہی ہوں۔ جب وہ بھی آئیں معافی مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ میں معافی مانگتی ہوں، مجھے اسلام کی دولت عطا کی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں رسول اللہ کی ایک ایک ادا پہ صحابہ کے آنسو آ جاتے تھے۔ حضرت اکرمہ نے جب آنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپوائنٹمنٹ فکس تھی، آنا تھا ملاقات کے لیے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، علی مولا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین چاروں بیٹھے، اور بھی متعدد صحابہ بیٹھے۔ کالی کملی والے نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا ابو بکر، عمر، میری بات سنو، اکرمہ آ رہا ہے، وہ معافی مانگنے آ رہا ہے، وہ اس نے دین کا کلمہ پڑھنا ہے، خدا کے لیے اس کو تانا نہ مارنا کہ تیرا باپ ابو جہل ہمارا مخالف تھا۔ کون ہے کائنات میں ایسا بتاؤ جو